बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ़्ता चकवाल में तालीमी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल था और इस सिलसिले में एक नया जो टीचिंग मॉडल है उसको फिर से मुतारफ़ करवाया गया। मैं फिर से मुतारफ़ करवाने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मॉडल तो ये पुराना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ अब इस पर हम अमल होते खाल खाली देखते हैं। कभी कभार किसी तरफ से ये ख़बर आ जाती है कि कोई हफ़्ता मनाया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल में गुज़श्ता हफ़्ते बड़े शानदार तरीके से, बड़ी मज़बूत और मुनज़्ज़म तरीके से एक हफ़्ते का इनाक़ाद किया गया और ये इनाक़ाद शोबा अंग्रेज़ी की तरफ से इसका तमाम जो एहतमाम है वो किया गया। इस सिलसिले में ये जो हफ़्ता मनाया गया है, इससे पहले इसकी काफ़ी तैयारियां की गई ताकि ये मुनज़्ज़म अंदाज से इसका इनाक़ाद हो सके। पूरा शेड्यूल बनाया गया, जो ज़िम्मेदारियां जिसको दी गई उसने भी खूब अच्छे तरीके से निभाई। इसके साथ साथ जिस तरह इस मौके पर कॉलेज को सजाया गया वो भी काबिल दीद था। अब इसमें इजाफी तो कोई वसाइल हुकूमत ने तो देने नहीं है, ज़ाहिर है ये तमाम जो इंतज़ामात हैं, तमाम जो इक़दामात हैं, ये सारी चीज़ें शोबा अंग्रेज़ी से मुंसलिक जो लोग हैं, बिलखुसूस मैं ज़िक्र करना चाहूँगा HOD जनाब प्रोफेसर शाहिद हुसैन आज़ाद और उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने इसका इनाक़ाद किया। फिर यकीनी तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, दीगर जो और लोग हैं, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि कोई मरला भी अगर शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर होता है तो उसमें इन सब लोगों का हिस्सा ज़रूर होता है। बहरहाल इल्म व अदब के नाम से इस हफ़्ते का इनाक़ाद किया गया और इसका जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह है वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर सज्जाद हुसैन और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सखावत हुसैन आज़ाद ने फ़ीता काट कर किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ तकरीबात का आगाज़ हो गया। पहले दिन ही मुशायरा तराजम का इनाक़ाद किया गया, जिसमें आलमी शायरी से जो मुंतखब अशार हैं वो उसके तराजम पेश किए गए। मारूफ शख्सियात ने इस हवाले से तलबा के सामने वो तराजम रखे। साथ साथ मकामी आपबीतियों पर मुकालमे का इनाक़ाद किया गया। इसी तरह ब्रिगेडियर तारक महमूद मरहूम की ज़िंदगी पर वो एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, दिन भी मनाया गया और उनकी जो इल्मी और अदबी खिदमात हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। ब्रिगेडियर तारक महमूद मरहूम के हवाले से मुनक्कदा जो तकरीब है उसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम शरीक हुए, जो कि ब्रिगेडियर साहब के भतीजे भी हैं और उन्होंने बहुत सी ऐसी मालूमात दी ब्रिगेडियर साहब के हवाले से जो शायद आप और मेरे इल्म में ना हो। इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री भी वो दिखाई गई और इस सिलसिले में यकीनी तौर पर जो वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद थे, वहाँ जो मेहमान मौजूद थे, उनको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। ब्रिगेडियर तारक महमूद वैसे अच्छे मुंतज़िम थे, तो जहाँ जहाँ उनको काम करने का मौका मिला वहाँ उन्होंने खूब काम किया, लेकिन जब वो अदबी मैदान में आए तो उन्होंने गालिब से लेकर के शुरा के जो अशार हैं, जो नज़में हैं, उनका तर्जमा किया, अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा किया, ताकि दीगर और अक़वाम के लोगों को भी पता चले कि हमारे यहाँ कितने बड़े जो शोरा हैं वो गुज़रे हैं। उर्दू ज़बान के ये जो शोरा हैं ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर नई पीढ़ी का भी काम है कि उनके काम को आगे बढ़ाए, मुख्तलिफ़ ज़बानों में उनके तराजम वो किए जाए ताकि ये जो पैगाम है ये दूर तक पहुँचे। तो इस सिलसिले में ब्रिगेडियर तारक महमूद ने बड़ा खूब काम किया और उनकी कई किताबें भी मौजूद है। इसी तरह अंग्रेज़ी शायरी का मुकाबला भी हुआ और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया अशार की शक्ल में, और ये जो मुकाबले हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसमें आप समझ लें कि बहुत एक समा सा बांध दिया जाता है और इस मौके पर ये समा हमें नज़र भी आया। साथ साथ एक और अहम मुकाबला कह ले, एक अहम इवेंट कह ले, वो भी रखा गया और वो था कि कभी हम भी तालिब इल्म थे।
اور اس سلسلے میں اس میں پرانی یادوں کو، پرانے عمل کو، پرانی تدریسی طریقوں کو وہ تازہ کیا گیا، اور جو پروفیسر صاحبان ہیں جس میں پروفیسر قاسم عباس انہوں نے تو نظامت کے فرائض سر انجام دیے، ان کے ساتھ پروفیسر سہیل ملک، پروفیسر طارق محمود، پروفیسر کوثر عباس، پروفیسر عرفان عادل، پروفیسر عمر ربانی وہ موجود تھے، اور ان تمام لوگوں نے اپنے جو زمانہ طالب علمی کے تجربات ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھے، بتایا کہ ان کو جو پروفیسر صاحبان ہیں، جو استاد لوگ ہیں، وہ کیسے پڑھاتے تھے، کیا ان کا رویہ ہوتا تھا، اور اب وہ کیسے پڑھا رہے ہیں، اور ان کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ بڑی لطیف ہوتی ہے، بڑا آپ اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور جو استاد لوگ ہوتے ہیں پروفیسر صاحبان وہ مزاح میں اپنی بات بھی کہہ جاتے ہیں، جو گلے شکوے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت انداز سے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات ہے، جو سمجھنے والا ہو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم پروگرام تھا جی، پرانے لوگ بہتر یا نئے لوگ، یہ بھی ایک مقابلہ تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اس حوالے سے اپنی تقاریر وہ تیار کر رکھی تھی۔ کئی لوگ جو ہے وہ پرانے لوگوں کے حامی تھے، اور کئی سمجھتے تھے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کے جو نوجوان اور بچے ہیں، یہ بڑے سمجھدار اور سیانے ہیں۔ مقابلہ تو پرانے لوگوں نے جیت لیا، یعنی اسٹوڈنٹس تو نہیں تھے، لیکن جنہوں نے آرگو کیا پرانے لوگوں کی حمایت میں وہ جیت گئے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پرانے لوگوں کا تجربہ جو ہے وہ اپنی جگہ بڑا ہی مستند اور بڑا ہی کام کا ہے، اور نوجوانوں کا جوش ولولہ وہ بھی بڑے کام کا ہے۔ تو مل جل کر جب یہ کام کریں تو بالکل آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو عزت کے معاملات ہیں، بزرگوں کو عزت دے اور بزرگ نوجوانوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں، تو بس یہی ایک معاملہ ہے، اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی کتابوں سے بزنس تک، اس کو بھی اس موضوع کو بھی اس ہفتے کا حصہ رکھا گیا، اور کیونکہ بات علم و ادب کی ہے تو پھر کتابوں کی بات نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے۔ ساتھ ساتھ جی آخری دن وہ تفریح دورے کے لیے مختص کیا گیا، اور معروف ادیب حسن معراج جن کا فارم ہاؤس داستان ہے، وہاں پر ان تمام سٹوڈنٹس کو، شعبہ انگریزی کے تمام سٹوڈنٹس کو اس فارم ہاؤس کا وہ دورہ کروایا گیا۔ تفریح دورہ بنتا بھی تھا کیونکہ 5 دن کا جو شیڈول تھا وہ بڑا ہی سخت تھا، بڑے مقابلے ہوئے، بڑی محنت کی گئی، روزانہ محنت ہو رہی تھی، تو بنتا تھا کہ چھٹے دن ان جو نوجوان ہیں، یہ جو سٹوڈنٹس ہیں، ان کی تفریح کا بھی کوئی اہتمام کیا جائے تو بڑا خوب اہتمام کیا جائے، یعنی آؤٹ ڈور لے جایا گیا، ان کو فارم ہاؤس بھی دکھایا گیا، ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلایا گیا۔ تو پھر بنتا تو ہے کہ اس کا آغاز بھی اچھا ہوا اس ہفتے کا، اور اختتام بھی خوب ہوا۔ اور بھی کئی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جو ظاہر ہے ہم اگر ہر ایک پہ بات کرنا شروع کر دیں گے تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور یہ ہم بھول چکے ہیں، بھولنا نہیں چاہیے، اس کو اب زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ علم و ادب کے حوالے سے تمام لوگ کام کیا کرتے تھے، سب لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، شاید اس وقت ہمیں ہفتہ منانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب جو حالات ہو چکے ہیں یہ ہفتہ منانا اب بنتا ہے، جیسے ہم ماں کا دن مناتے ہیں، والد کا دن مناتے ہیں، اور کئی دن مناتے ہیں، خوش اخلاقی کا ہفتہ منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں رخصت ہو چکی ہیں، ان کو اگر ہم نے واپس لانا ہے، اس چیز کا احساس دلانا ہے، تو پھر اس قسم کی تقریبات کا انعقاد کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو انیشیٹو لیا گیا، اور یہ کوئی پہلا انیشیٹو نہیں ہے، اس سے پہلے کئی ایسے کام شعبہ انگریزی گورنمنٹ گریجویٹ کالج چکوال میں ہو چکے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بندہ سنتا ہے تو دانتوں میں انگلیاں دے لیتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ بغیر کسی فنڈز کے، بغیر کسی سرپرستی کے یہ کیسے ممکن ہے، لیکن یہ ممکن ہے، اور اگر جذبے سچے ہوں، نیت ٹھیک ہو، تو پھر یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں پھر گزارش کروں گا، میں پھر اعتراف بھی کروں گا پروفیسر شاہد حسین آزاد کی صلاحیتوں کا، کہ جب وہ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے ہمارے سامنے تھے تو جس طرح وہ کرکٹ میں اچھے تھے، بالکل اسی طرح، اسی ہم پلہ وہ ہاکی میں بھی بڑے اچھے تھے۔ حالانکہ عمومی یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وہ ایک آدھ گیم میں ہی اچھا ہوتا ہے، دوسری میں وہ گزارا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں گیم سے ماشاءاللہ بڑا اچھا کھیلتے تھے۔
کسی اور گیم میں بھی اگر انہوں نے تباہ آزمائی کی تو وہاں بھی ہم نے ان کو بہترین پایا۔ تو مختلف شخصیات میں اللہ کچھ ایسے ہنر رکھ دیتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی پروفیسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ شعبہ انگریزی کو بہت اوپر تک لے گئے ہیں۔ یہ توقعات تو ہمیں یونیورسٹی آف چکوال سے تھی، ابھی تک وہ تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یونیورسٹی آف چکوال کے حوالے سے ہم ایک الگ پروگرام میں اس پر گفتگو ضرور کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو پا رہا۔ اس میں الگ پروگرام میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، لیکن یہی گورنمنٹ گریجویٹ کالج چکوال ہے جس کو در بدر کیا گیا، لیکن آج الحمدللہ یہ خبروں میں ہے۔ یہاں پر وہ کام ہو رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے اداروں میں نہیں ہو رہے، تو بس صرف اب کمی ہے تو سرکاری سرپرستی کے۔ ہم ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ اس کالج کے اسٹوڈنٹس کو ان کا اصل مقام اور مرتبہ واپس کیا جائے، اور جو یہاں پر اساتذہ اکرام ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ایک الگ سے بڑی بلڈنگ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ ذرا دور دراز ہے تو یہاں پر کئی مسائل موجود ہیں، لیکن دور دراز علاقے میں موجود ہونے کے باوجود کتنی شاندار ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ ایکٹیویٹی ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو کہ ہمیں ہر صورت نئی نسل کو بتانے۔ کاش یہ سب کالجز میں اس قسم کے ویک کا انعقاد کیا جائے۔ اب گورنمنٹ گریجویٹ کالج چکوال نے اس کا انعقاد کر دیا ہے، دروازے کھلے ہیں، مثال موجود ہے، ٹیچنگ ماڈل بھی ہمارے سامنے، سارے معاملات ہمارے سامنے۔ دیکھتے ہیں کہ سچے کام کو کون کون فالو کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔